أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بحد شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ہمیں انسانوں میں ایمان والا پیدا کیا، ایمان والوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑے شکر کی بات ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تعارف کرایا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بھی تعارف کروایا۔ وہ تعارف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اس پر ثابت قدم ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام و اہل بیت یہ کفار کے مقابلے میں انتہائی ثابت قدم جماعت ہے، اور نظریہ توحید میں، نظریہ رسالت میں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو جماعت انتہائی ثابت قدم ہے، انتہائی سخت ہے کفار کے مقابلہ میں، مشرکین کے مقابلہ میں، وہ آپس میں کیسی ہے؟ تو قرآن پاک نے اس کا تعارف کروا دیا، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شیر و شکر، انداز محبت میں ایک دوسرے پر جانے دینے والے، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے۔ اور اس پیار کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العالمین سے محبت تھی، اور محبوب دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے یہ ایک جان تھے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا تعارف تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے کرایا، لیکن سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے میں سب سے پہلی تصدیق اور سب سے پہلی آواز صدیق اکبر کی تھی، اور پھر ایسی تصدیق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف جب صدیق اکبر کو بلایا تو فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق آپ کا لقب خود رکھا ہے۔ آج ہم جو صدیق اکبر کہتے ہیں تو صدیق اکبر اس جماعت میں ہیں جو جماعت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہ ہے، اور قرآن کے نزول کی گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و عبادات کی گواہ ہے۔ تو گواہی جتنی معتبر ہوگی اتنا منشور معتبر ہوگا۔
تو گواہ جتنا عظیم ہوگا اتنا موقف مضبوط ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت کی جو گواہی دی ہے وہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے دی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم تمام مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے محبت رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا ذریعہ یہ جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے لیے کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے اور حدیث مبارکہ ہے، بس ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت بھی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی ہے، اور جماعت صحابہ کی تشریح کی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات میں خاص عبادت جو نماز کی ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے کیا تشریح فرمائی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو صدیق اکبر نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، میری اور آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ فاروق اعظم نے جو نماز دیکھی، میری اور آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ جو عثمان غنی نے دیکھی، میری اور آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ حیدر قرار نے دیکھی، میری اور آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں جنہوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر قرار کی نماز دیکھی۔ تو اس لیے ہم نمازوں میں بھی صحابہ کے پابند، ہم عقائد میں بھی صحابہ کے پابند، ہم ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ قرآن کی تشریح کی ضرورت ہوگی تو خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ علم میں جو بڑے ہیں اور جن کی علم کی بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ان کے علم کو دیکھیں گے۔ تو ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا مزاج نبوی پہ تب ہوگا جب مزاج صدیقی پر ہوگا، مزاج فاروقی پر ہوگا، مزاج عثمانی پر ہوگا اور مزاج حیدری پر ہوگا۔ اگر یہ مزاج آپس میں کوئی ٹکرا کر دکھائے تو قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، ان کے مزاج ملتے ہیں قرآن کی تشریح میں، قرآن کی حفاظت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت میں، اعمال کی حفاظت میں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے دو محبتوں کی علامتیں دکھا دیں کہ جب جان اپنی قربان کرنے کی باری آئی تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہیں اور امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ اللہ کی امانت تھی، ایک اللہ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ کی امانت کی حفاظت صدیق اکبر نظر آتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ حیدر قرار نظر آتے ہیں۔ تو سارے کے سارے محافظ ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اطہر کے اور توحید و رسالت کے، اور یہاں تک کہ سارا دین ہمیں ملا ہے اس جماعت صحابہ کرام سے۔ اب ہماری عقیدت و محبت سب سے ہے، اور جب سب سے عقیدت و محبت ہے، البتہ عقیدت و محبت میں تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہر نبی ہر رسول جو ہے وہ اپنے مرتبے میں اونچی شان والا ہے، اور جس کا مرتبہ جو اللہ نے چاہا وہی مقرر کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ہر ایک کی شان نرالی ہے اور ہر ایک کا انداز نرالا ہے۔ جس کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے کی پیروی بھی اس لیے کرے گا تاکہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے کہاں کہاں نبوت اور منشور نبوت کی حفاظت کی۔ معراج کے موقع پر جب عقل سے باہر بات ہو گئی اور منافقین اور یہود و نصارہ و مشرکین چال بازی کرنے لگے، دیکھو جی تھوڑے سے وقت میں یہ دعویٰ ہے کہ ایک انسان بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا، پھر آسمانوں تک چلا گیا، پھر اتنی
دیر میں واپس بھی آ گیا، مختصر وقت میں، عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے انسان، ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو جناب صدیق اکبر تک یہ بات پہنچی، کہنے لگے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت تو نہیں لگا رہے؟ ایسی بات کہ انہوں نے کہی نہ ہو۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کرا دی۔ تو فرمایا بالکل سچ فرمایا، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آسمان سے اترتی ہے اور سیکنڈوں میں یہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب اپنے محبوب کو اللہ بلائے تو سیکنڈوں میں کیوں نہیں بلا سکتے؟ اب فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد اقصیٰ کی صورتحال بتا رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر آخر میں یہ کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا۔ اب جہاں منافقین یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، صدیق اکبر نے وہاں کیا کیا؟ صداقت، فوراً تصدیق کر دی۔ اور اسی طرح جب منکرین ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے لگے، تو سب سے پہلا اعلان جہاد کا ختم نبوت کے محافظوں میں صدیق اکبر نے کیا۔ اور اسی طرح جب زکوٰۃ کے منکرین نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو سب سے پہلے جہاد کا فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور تمام صحابہ نے مل کر آپ کا ساتھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہر موڑ پر اپنا لیے نمونہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، عمل کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کی پیروی کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا، اہل بیت کا پیروکار بنائے، اور اس پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔